اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم زدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورہ کہف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کی مشورے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے 3 سوال کیے تھے۔ وہ کون سے نوجوان تھے جو غار میں جا کر کے چھپ گئے؟ اللہ نے ان کو اوپر ایک زمانے تک نیند طاری رکھی۔ کا قصہ بتائیے۔
دوسرے روح کی حقیقت کیا ہے، تیسرے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اس کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی اور اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے درس میں بتایا جا چکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو پہلے اجمالاً ذکر کیا، پھر تفصیل سے اور ذکر کر کے یہ بتایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ قصہ بڑا عجیب ہے، بے شک یہ عجیب ہے، مگر ہماری قدرت کے سامنے کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ اس سے بڑی بڑی عجیب چیزیں موجود ہیں جو میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، ستاروں کا چمکانا ہے، آخری پیغمبر کی حفاظت ہے غار ثور میں، بہت سے واقعات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا اجمالاً اور پھر تفصیلاً۔ یہاں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک، یعنی جو واقعہ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ ٹھیک ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ سب غلط۔ اللہ ہی واقف ہے۔ نحن نقص علیک، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں، نبأہم، ان کا قصہ، ان کا حال، بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ اصحاب کہف تھے کون؟ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اس دین کے مطابق جو دین ان کے زمانے میں برحق تھا، اس لیے کہ وہ ایک قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے یہی لکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں تھے بلکہ ان سے پہلے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے یہ سوال بتایا تھا کہ ان نوجوانوں کا قصہ دریافت کیجئے۔ ظاہر بات ہے یہودیوں کو عیسائی مذہب سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کے لوگ تھے۔ چند نوجوان تھے وہ جو ایمان لے آئے۔ لفظ فتیہ یہ فتح کی جمع ہے، اور فتیہ فتح کے معنی نوجوان۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ فتیہ لفظ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانی کا زمانہ ہی یہ زمانہ ہے جس میں آدمی کی اصلاح ہوتی ہے۔ آدمی کی اصلاح، آدمی کے عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، اس کا زمانہ، اس کا صحیح ٹائم بڑھاپا نہیں ہے، کیا ہے؟ جوانی ہے۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں پرانی عادتیں اور پرانے عقیدے اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی آدمی حق بات کو مانتا نہیں ہے۔ نوجوانوں کے دل اتنے کالے نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ عادتیں ان میں پکی نہیں ہوتی ہیں، لہذا حق بات جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لیتی ہے۔
اسی لیے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، نبی کریم علیہ السلام کے دعوت دینے کے بعد ان میں اکثریت بوڑھے لوگوں کی نہیں ہے، اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ حضور نے جب اسلام کی دعوت دی تو جن لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ان میں بوڑھے کم ہیں، نوجوان زیادہ۔ بوڑھے مخالفت ہی کرتے رہے، حق کی مخالفت، نوجوانوں نے ایمان جلدی قبول کیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر جو ہیں سب سے پہلے ایمان والے ہیں، وہ خود نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عمر ان سے چھوٹے تھے، عثمان غنی ان سے چھوٹے تھے، اور علی تو تھے ہی بچے۔ مصعب ابن عمیر نوجوان۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فرعون کے ڈوب جانے کے بعد اپنی قوم کو لے کر کے چلیے اور ملک شام فتح کیجئے۔ ملک شام، مصر تو اللہ نے تمہیں دلا دیا، ملک شام جو انبیاء کی زمین ہے اس کو بھی حاصل کیجئے، فتح کیجئے اور جہاد کیجئے۔ تو ان کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ ہم تو نہیں جائیں گے بھائی، ان فیہا قوما جبارین، وہاں بڑے ظالم طاقتور دشمن مسلط ہیں، لن ندخلہا فیہا، ہم اس بستی میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ کی ضرورت کیا ہے؟ جب تک وہ ہیں جب تک شہر میں نہیں جائیں گے، جب وہ شہر سے چلے جائیں گے تب ہم جائیں گے شہر میں۔ پھر آپ کی ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے آپ کا؟ بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے اور جا کے لڑے ان سے، اور جب شہر خالی ہو جائے گا تو ہم بھی آ جائیں گے، جب تک ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور ان لوگوں سے لڑے، مقابلہ کرے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ جواب ان لوگوں نے دیا تھا جنہوں نے فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھا، فرعونیوں کو ڈوبتا ہوا دیکھا ہے۔ بوڑھے تھے، عادتیں پکی ہو چکی تھی سرکشی کی، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب انہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی ہے تو یہ شہر جس کو فتح کرنے کی بات کہی جا رہی تھی ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا ہے، اب یہ فتح نہیں کر پائیں گے، اور گھر جانا بھی ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ایک میدان تھا، میدان تیہ، اسی میں گھومتے رہے، سالوں سال گھومتے رہے، روز چلتے تھے، شام کو پھر وہی، دن بھر چلتے تھے، شام کو پھر وہی۔ اللہ نے اسی میدان کو ان کے لیے کیا بنا دیا؟ جیل خانہ۔ عام لوگ مجرموں کے لیے جیل خانہ بناتے ہیں، مگر اللہ کو اپنے مجرم کے لیے جیل خانہ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلے میدان کو اللہ نے ان کے لیے جیل خانہ بنا دیا، چل رہے، نکل ہی نہیں پا رہے، یہاں تک کہ وہ سب ختم ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ان کے نائب بنے حضرت یوشع ابن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، وہ نائب ہوئے۔ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ نئی نسل آئی تھی، نوجوان لوگ تھے، ان کو لے کر کے انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ نے ملک شام ان کے ہاتھ پر فتح فرما دیا۔ شام کا وقت ہو گیا اور لڑ رہے ہیں حضرت یوشع ابن نون، سورج غروب ہونے پہ ہے،
سورج سے خطاب کیا ہے، سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ٹھہر جا۔ سورج ٹھہر گیا اور شام ہوتے ہوتے پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ نوجوان۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کون لوگ تھے؟ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان لوگ تھے۔ آمنوا بربہم، اپنے رب پر وہ ایمان لائے تھے۔ وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دے دی۔ ایمان تو لائے ہی تھے، اس کے علاوہ ہم نے ان کو ولی بنا دیا۔ ایمان میں ان کو ترقی دی، کیسے؟ ان کو ہم نے صبر کرنا سکھا دیا، مصیبتوں پہ صبر کرنا، مشکلات میں ثابت قدم رہنا، دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ ساری توفیق ہم نے ان کو دی تھی۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کون لوگ تھے وہ؟ تو شہزادے تھے، انہوں نے دین پر صبر کیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، اور اپنی عیش و عشرت کے سامان، جہاں عیش و عشرت آرام سے رہتے تھے، وہ گھر چھوڑ دیے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر کے زندگی گزاری۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری توفیق تھی۔ جب وہ ایمان لائے تو کیا ہوا؟ زدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دے دی۔ ایمان کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ صفات ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا اور ایسا ایمان عطا کیا کہ وہ ظالم بادشاہ دقیانوس کیا کرتا تھا؟ وہ جو آدمی بت پرستی سے توبہ کر لیتا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتا تھا، اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اس بادشاہ نے جب ان بچوں کو بلایا، ان نوجوانوں کو، اور پوچھا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، تو پتہ ہے یہ پھانسی کی سزا دے دیتا ہے، یہ قتل کروا دیتا ہے، مگر ان نوجوانوں میں ہمت دیکھیے، ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنا عقیدہ بیان کیا۔ ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے کیسے کر لیا انہوں نے؟ اللہ فرماتا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب آدمی توحید اختیار کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ موت اگر مارنے والا اللہ، یہ بادشاہ کیا پھانسی دے گا؟ یہ کیا سولی پہ لٹکائے گا؟ وقت سے پہلے موت نہیں آتی۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم سے دارالعلوم دیوبند کے، تو ان سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے مسلمانوں کا غیر ایمان والوں سے ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہا، مگر ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن مسلمانوں کے مخالف ہمیشہ زیادہ بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، اسلحہ بھی زیادہ رکھتے تھے، فوج بھی زیادہ رکھتے تھے، تعداد بھی زیادہ رکھتے تھے، مگر کامیابی ہمیشہ مسلمانوں کو ملی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں مسلمانوں کے غیر ایمان والوں سے مقابلے ہوتے رہے، مگر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ غیر ایمان والے جو دشمن تھے ان کی تعداد بھی زیادہ، لشکر بھی زیادہ، اسلحے بھی زیادہ، مگر فتح مسلمانوں کی۔ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ مسلمان جب مقابلہ کرتے ہیں
تو وہ کاہے کے لیے؟ اپنے دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی ان کا مقصد ہوتا نہیں ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر مقدر ہوگی تو آئے گی، نہیں مقدر ہوگی تو دشمنوں کی صف میں اگر گھس بھی جائیں گے جب بھی نہیں آئے گی، تو گھستے چلے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہادت حاصل کرنا۔ اگر مر بھی گئے تو اس میں تو کیا ہے، یہ تو شہادت کا درجہ ہمیں مل جائے گا۔ وہ جان قربان کرنے کے لیے لڑتے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائیں، یہ پیسہ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے، یہ جان اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے، یہ تو اس لیے لڑتے ہیں۔ اور جتنے دنیا کے دشمن ہیں غیر ایمان والے ہیں، یہ کاہے کے لیے لڑتے ہیں؟ جان بچ جائے۔ کاہے کے لیے لڑتے ہیں؟ جان بچ جائے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں جان کاہے میں بھاگنے میں بچتی ہے تو یہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ اللہ فرماتا توحید ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو کیا بناتی؟ بہادر بناتی ہے، شجاع بناتی ہے، ہمت دلاتی ہے، جو کام غیر توحید والے کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت خالد ابن ولید نے کیا کیا تھا؟ جاسوس کو پکڑ لیا، دشمن کا جاسوس، اور اس کے بعد اس کی تلاشی لی تو اس کے بعد زہر۔ یہ کاہے کے لیے ہے؟ کا ارادہ یہ تھا مسلمان جس کنویں سے پانی پی رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے، اس کا ایک قطرہ پورے لشکر کو سلا دے گا، موت کی نیند۔ خالد کہنے لگے تم یہ سمجھتے ہو زہر موت دیتا ہے؟ زہر موت نہیں دیتا، اللہ موت دیتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت خالد نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے آسمان کی ہو اور چاہے کوئی چیز ہو۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پوری شیشی حلق میں اتار لی زہر کی، اس کا ایک قطرہ پورے لشکر کو موت کی نیند سلانے کے لیے کافی تھا۔ حضرت خالد پوری شیشی پی گئے، اور وہ حیرت سے دیکھ رہا، خوش بھی ہو رہا ہے۔ خالد جن کے نام کی ہیبت ہے، اتنے قابل آدمی، اتنے شجاع بہادر سپہ سالار، ابھی یہ موت کی نیند سو جائیں گے، ابھی تڑپیں گے، ابھی ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرہ ان کا کالا ہوگا، مر جائیں گے۔ وہ خالد اسی طرح کھڑے ہوئے، کوئی فرق نہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کی توحید ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ تم کو ایمان کی طاقت میں بھروسہ ہی نہیں، تم نے کتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ کتے کہیں حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دی، ان کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کب مضبوط کیا؟ اذ قاموا، جب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہ بادشاہ جو بڑا خوفناک تھا، جو قتل کرا دیتا تھا اور جو پھانسی پہ چڑھا دیتا تھا، اس ظالم بادشاہ کے سامنے وہ نوجوان کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے سامنے توحید پر تقریر کی، اور ذرہ برابر متاثر نہ ہوئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کہا بادشاہ سے ہمارا رب، یہ بت نہیں ہے، ہمارا رب رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا جو رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا جو مالک ہے وہ ہے ہمارا رب۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کی پوجا نہیں کریں گے۔
کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو ایسے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے. ایسے وہ جگہ باقی رہے گی آپ کے سامنے، نظر رہے ہیں، بار بار کہلواتے ہو. آپ کے سامنے بھی جگہ ہے، کاہے کے لیے بیٹھے ہو اتنی دور؟ کیا ہوا؟ لَنَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ہم نہیں عبادت کریں گے اس اللہ کے علاوہ کسی کی. بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے غلط بات کی ہے، ہم باطل مذہب کے اوپر قائم ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہوگی. یوں کہہ دیا. یہ کیسے کہہ دیا اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. حضرت خالد گئے، دشمن نے بلایا بات کرنے کے لیے، اور اس کے بعد دشمن نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ارادہ اگر ایمان لے آؤ تو ہمارے بھائی، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جزیہ دو، ٹیکس، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو تلوار فیصلہ کرے گی. بادشاہ نے کہا یہ ہمت ہے تمہاری؟ قتل کر دو ان سب کو. اور جیسے ہی کہا تو حضرت خالد نے کہا ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور سارے مسلمان جتنے بھی تھے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے جو ان کا حوصلہ دیکھا تو کہنے لگا ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر چند معبود بنا لیے ہیں. اللہ کو چھوڑ دیا جو حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ جن کو اللہ نے بنایا پیدا کیا، بلکہ جن کو اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں نے بنایا. یہ مورتیاں کون بناتا ہے؟ ارے اللہ بناتا ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان بناتے ہیں، اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کے بنائے ہوئوں نے بنایا. انہی کو وہ اپنا معبود و خدا بنا لیتے ہیں. تو وہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم کے لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے. لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، کیوں نہیں پیش کرتے ہیں ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی ہوئی دلیل؟ اگر یہ خدا ہیں تو دلیل پیش کرو. ہم خدا کی وجود پر اور خدا کی وحدانیت پر ہزاروں دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، یہ ان کے معبود ہونے پر دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور جو آدمی اللہ پر جھوٹ گڑھے، کہے اللہ کے بھی پارٹنر ہیں، خدا کی خدائی میں دوسرے شریک ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تقریر کہاں کر رہے ہیں؟ وہ بادشاہ کے دربار میں، ظالم بادشاہ کے سامنے. کیوں؟ اللہ کہتا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا ایمان کے نتیجے میں. دل اگر کسی آدمی کا کمزور ہے، دل کسی آدمی کا اگر کمزور ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے، بات نہیں کر پاتا ہے. بہت سے لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے، سینے کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. تو یہی آیت پڑھے. وہ کون سی آیت؟ سورہ کہف کی آیت. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اگر ہم نے کسی کی عبادت کی تو ہم نے ظلم کیا.
اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے کمزور دل کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے کیا بتایا تھا پچھلے درس میں؟ جو بچہ سو نہ رہا ہو، اس کو نیند نہ آ رہی ہو اور ماں باپ پریشان ہو، تو کون سی آیت پڑھنا چاہیے؟ سورہ کہف کی آیت۔ وہ کون سی آیت تھی؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ہم نے ان کے دلوں پر، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کے پردے ڈال دیے، کئی سال تک غار میں اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے، دم کرنے سے نیند آ جائے گی۔ قرآن نعمتوں کا خزانہ ہے، جس چیز کی ضرورت ہے سب ملے گا آپ کو قرآن میں، سب کچھ ملے گا آپ کو قرآن پاک میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اللہ قصہ بیان کر رہا ہے اصحاب کہف کا۔ پھر اصحاب کہف کو بادشاہ نے کیا کہا؟ سولی پھانسی نہیں دی، اور کہا تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دی جا رہی ہے، غور و فکر کر لو، اور بعد میں نہیں مانے تو وہی سزا ہوگی جو سب کو ہوتی ہے۔ ابھی اللہ نے مہلت دلائی ان کو، لہذا انہوں نے کہا یہاں رہنا بیکار ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی غار میں چل کر کے چھپ جاؤ۔ یہ آپس میں مشورہ ان کا ہوا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا کہا انہوں نے آپس میں کیا طے کیا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو، کس سے؟ اپنی قوم سے الگ ہو۔ کاہے میں الگ ہو؟ ارے کاہے میں الگ ہو گئے؟ عقیدے میں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ مورتیاں ان کا خدا ہیں، اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کا جو مالک ہے وہ ہے تمہارا معبود۔ جب تم ان سے عقیدے میں الگ ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان سے بھی الگ ہو، إِلَّا اللَّهِ، مگر اللہ سے تم الگ نہیں ہو، اللہ کی خاطر اپنی قوم سے الگ ہو۔ جب تم ان سے الگ ہو عقیدے کے اعتبار سے، اور ان کے خداؤں سے الگ ہو، اللہ سے الگ نہیں ہو، لہذا کیا کرو؟ فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان میں رہنا بھی بیکار ہے، پناہ لے لو کسی غار میں، اور وہاں چل کر اللہ کی اطمینان سے عبادت کرو۔ فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لے لو غار کی۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ غار میں رہو گے، اللہ اطمینان والی زندگی عطا فرمائے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تمہارے کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ حدیث میں بھی یہی ہے، کیا؟ جب کسی آدمی کو کسی جگہ رہ کر اپنے ایمان کا خطرہ ہو، ان کے درمیان رہیں گے تو ایمان پہ سلامت ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے، تو اس آدمی کو وہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی ایسی جگہ منتخب کرنا چاہیے جہاں ایمان خطرے میں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا آدمی اپنی ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چلا جائے گا، وہ ہوگا اس کی بکریاں ہوں گی بس، ورنہ انسان کو چاہیے وہ الگ نہ رہے، آبادی میں رہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ رہے، تاکہ اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ لیکن جب ایمان خطرے میں ہو، فتنوں کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع کے لیے اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے مقام پہ چلا جائے جہاں ایمان خطرے میں نہ رہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں
ان سب کا طریقہ یہی ہے۔ جب کبھی ان کے وہاں ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے میں پابندیاں آئیں، مشکلات آئیں، تو انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری جگہ وہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ صحابہ نے مکے سے مدینے ہجرت کیوں کی؟ صحابہ نے مکے سے حبش کے لیے ہجرت کیوں کی؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ یہاں مکے میں رہیں گے، ظلم و ستم ہوتے رہیں گے اور ایمان پہ قائم رہنا مشکل ہے، لہذا پہلے چلے گئے حبشہ اور پھر چلے گئے مدینہ۔ یہی کیا کس نے؟ اصحاب کہف نے۔ کہنے لگے جب ہمارے عقیدے الگ ہیں اور قوم کے عقیدے الگ ہیں، ان کے معبود الگ ہیں، ہمارا معبود الگ ہے، تو ان میں رہنے سے کیا فائدہ؟ ان کے ساتھ رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی، چلو کسی غار میں پناہ لیتے۔ اللہ فرماتا ہے چنانچہ وہ لوگ مشورہ کر کے فلاں غار میں چلنا چاہیے، گئے اور مشورہ کر کے اس غار میں چلے گئے۔ جب وہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ وہاں انہوں نے دعا کی، اللہ نیند طاری کر دی، اور وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے دن؟ 309 سال تک بغیر کھائے پیے۔ یہ ان کی کرامت ہے، اتنے بڑے ولی تھے وہ، ان سے کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ سوتے رہے، اور ایک دو دن نہیں، 309 سال تک۔ اور بادشاہ تلاش کر رہا ہے، اور تلاش کراتے کراتے تھک گیا، جب نہیں ملے تو اس نے تختی پہ ان کے نام لکھوا دیے اور کہا یہ لوگ غائب ہو گئے ہیں، اور جو آدمی جس کو ملے وہ ان کو لائے تو اس کو وہی سزا دی جائے گی جو مجرموں کو سزا دی جاتی تھی، دین سے پھر جانے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ یہ بادشاہ نے لکھوا دیا تھا۔ اللہ اسی کو ذکر کر رہا جس ایک کرامت تو ان کی کیا ہے؟ غار میں گئے اور سوتے رہے۔ دوسری کرامت سنیے، اللہ فرماتا جب وہ غار میں گئے اور جب سو گئے تو ان کا انتظام کیا ہوا دیکھو۔ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، آپ دیکھیں گے دھوپ کو، اذا طلعت جب وہ نکلتی ہے تو بچی رہتی ہے ان کے غار سے دائیں طرف۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ غار کے اندر نہیں آتی، دائیں طرف رہتی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب دھوپ ڈوبتی ہے تو وہ ہٹی رہتی ہے بائیں طرف۔ جو ان کے غار کا دروازہ ہے، جب نکلتا ہے سورج تو دائیں طرف بچ جاتی ہے، بچ کے چلی جاتی ہے، اور جب ڈوبتی ہے تو بائیں طرف بچ کے نکل جاتی ہے، دھوپ ان تک نہیں پہنچتی۔ یہ ان کی کرامت۔ کیوں؟ دھوپ اگر پہنچتی تو ان کے جسم جل جاتے، ان کے کپڑے جل جاتے، ان کو اذیت پہنچتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ غار کے کشادہ مقام پہ تھے۔ غار میں کہیں بہت تنگ جگہ ہوتی ہے، کہیں کھلی جگہ ہوتی ہے، وہ ایسی جگہ پہ تھے غار میں جہاں دھوپ بھی نہیں پہنچتی تھی اور کشادہ جگہ تھی جہاں ہوا بھی آتی تھی۔ دھوپ اندر نہیں آتی تھی مگر دھوپ کی اثرات اندر آتے تھے۔ اس لیے دھوپ کا اثر آنا بھی کیا ہے؟ یہ دھوپ کے اثر کا اندر آنا، دھوپ نہیں آئی مگر اس کا اثر اندر آ جائے، اس لیے دھوپ کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دھوپ نہیں ہے نا، اس کے اثرات، اس کی ہیٹ، ہلکی سی گرمی آ گئی۔ اور ان کی کرامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے دھوپ نکلے اور دائیں طرف سے بچ کے نکل جائے اور بائیں طرف سے بچ کے نکل جائے؟ کہا اس میں حیرت نہ کرو، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کے لیے جو چاہے کر دے۔
ہے جنہوں نے ایمان کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہو، اپنا وطن چھوڑ دیا، قوم چھوڑ دی اور اپنی آرام و راحت کی چیزیں چھوڑ دی، ایک غار میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو بھی انتظام کر دے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ بعض نے کہا وہ غار ایسی طرح اتر رخ واقع تھا، اس لیے وہاں دھوپ نہیں آتی تھی، مگر یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اتر رخ ہو چاہے دکھن رخ ہو، حقیقت میں وہاں دھوپ نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ قادر بھی ہے، اور انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ آسانیاں پیدا فرما، تو اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ فرماتا من یہدہ اللہ فہو المہتدی، اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، توفیق چھین لے، تو کوئی بھی راستے پر لانے والا، کوئی اس کا ولی اور حمایتی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری کرامت اصحاب کہف کی کیا تھی؟ وہ سو تو رہے تھے، مگر ایسے سو رہے تھے، اللہ نے ایسے ان کے جسم رکھے تھے، سوتا ہوا آدمی جب ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اس کی سانس لینے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ جب تک جاگ رہا ہے تو سانس دوسرا انداز ہے، سو رہا ہے تو خراٹے، اور جب خراٹے آدمی لینے لگے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کیا اس وقت یہ جاگ رہا ہے، یہ گہری نیند میں ہے۔ اور جب گہری نیند میں ہے تو اس پہ حملہ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ سب آسان ہو جاتے ہیں۔ 300 سال تک خدا نے ان کو سلایا، مگر سلانے میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ یہ جگ رہے ہیں۔ کیوں ایسا لگتا؟ یہ نظام الہی تھا تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ جب آدمی یہ سمجھے یہ جگ رہے ہیں تو ان کا سامان بھی کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی حملہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ نظام الہی ہے۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اللہ فرماتا ہے آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی سوتے میں۔ بعض لوگوں کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، لیکن صرف آنکھیں کھلی نہیں تھی، بلکہ 300 سال تک بغیر کھائے اور پیے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ نہ ان کے بال بڑھ رہے ہیں، نہ ان کے ناخن بڑھ رہے ہیں، نہ کوئی ان کے جسم میں تغیر آ رہا ہے، نہ تبدیلی آ رہی ہے، نہ خراٹے آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جگ رہے ہیں۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، سمجھیں گے کہ وہ جگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تیسری کرامت وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ دیتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ یہ کروٹ بھی اللہ ان کو دلا رہا ہے، وہ سو بھی رہے ہیں اتنا گہری نیند، اور کروٹ بھی ہم ان کو دلاتے رہے۔ کروٹ دلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کروٹ بدلتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے یہ آدمی مر گیا ہے، یہ آدمی زندہ ہے، یہ سو رہا تھا، ابھی ادھر کروٹ تھا، ابھی ادھر کروٹ تھا۔ اور کروٹ بدلنے کا فائدہ یہ بھی ہے 300 سال تک اگر آدمی زمین پہ لیٹا رہے تو کچھ دن اگر آدمی لیٹا رہتا ہے بیمار تو بیٹ چول ہو جاتے ہیں اس کے، ارے ہو جاتے نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور زمین پر اگر لیٹا رہے تو زمین اس کے جسم کو کھا جائے گی، اس لیے اللہ فرماتا ہم ان کو کروٹ دیتے رہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سال میں 2 مرتبہ کروٹ اللہ ان کو دلاتا تھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے رہے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے بالوسید، چوکھٹ پر۔ وسید مانے چوکھٹ، غار کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے؟ جیسے بیٹھتا ہے کتا۔ کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ اپنی یہ کلائیاں کہاں رکھتا ہے؟ زمین پہ، اوپی بیٹھتا ہے۔
اسی لیے حدیث میں سجدہ کرنے میں منع کیا گیا کہ کتے کی طرح اپنی کلائیاں زمین پر بچھا کے سجدہ نہ کرو، بلکہ کلائیاں تمہاری زمین سے اٹھی رہی۔ اب آپ بتائیے، یہ کتا تو پالنا منع ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کتا اگر کوئی جس گھر میں رہتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ کیسے اللہ کے ولی تھے جو ساتھ میں کتا بھی رکھتے تھے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی حفاظت کے علاوہ، حفاظت کے لیے کتے ہوتے ہیں ساتھ میں، کھیتوں کی حفاظت کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے اگر کتے کو پالے گا تو اس کے ثواب میں سے 2 قیرات گھٹ جائیں گے۔ یہ دیکھیے، ایسے بیٹھے ہیں جب یہ سو رہے ہیں، یا ایسے بیٹھے ہیں جب یہ سو رہے ہیں۔ ایسے بیٹھو گے تو نیند آتی ہے، منع ایسے بیٹھنا، اسی لیے نیند آئی آپ کو، ہیں؟ دونوں گھٹنے کھڑے کر لیے اور پھر یوں کر کے جو آدمی بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جالب نوم ہے، نیند کو کھینچنے والا۔ ایسے چمبک نہیں کھینچتا ہے لوہے کو، ایسے جب آدمی اس طرح بیٹھتا ہے تو پھر نیند کو بھی یہ کھینچتا، نیند آنے لگتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اگر وہ کھیتی کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتے کو پالتا ہے تو اس کے ثواب گھٹ جاتا ہے، لیکن گھر کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا جائز ہے۔ اور یہ کتا مگر پالنا جائز تو ہے، مگر کتا رہے کہاں؟ ارے کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تو گیٹ مین کہاں پہ ہوتا ہے؟ گھر کے اندر نا، وہ گیٹ پہ کھڑے ہو نا، تم پہرے دار ہو، سیکورٹی کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے، تمہارا اندر سے کیا کام؟ باہر رہے، گھر کے اندر نہ رہے۔ تو یہ کیسے لوگ تھے جو ساتھ میں کتا لے گئے؟ کہتے ہیں کہ یہ بھی کسان بھی تھے، ان میں سے بعض لوگ کسان تھے اور ان کے ساتھ میں کتا پلا ہوا تھا۔ کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پالنا منع نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو ممانعت ہے کتا پالنے کی، کتا ساتھ میں رکھنے کی، یہ اس شریعت میں ہے، اور وہ لوگ اس شریعت کے پابند بولو نہیں تھے۔ تیسری بات دیکھیے، کتا جیسا جانور جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چلا گیا تو جو برکتیں ان اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوئیں، اس ہوئی برکت اس کتے کو بھی مل گئی۔ کتا ہونے کے باوجود اس کو بھی برکت ملی۔ کیوں ملی؟ نیک لوگوں کے ساتھ میں تھا۔ کیا برکت ملی؟ 300 سال تک اگر وہ سوتے رہے بغیر کھائے اور پیے تو یہ کتا بھی 300 سال تک دروازے پہ سوتا رہا بغیر کھائے اور پیے۔ جب جانور کتا جیسا جانور ہے، جب یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی، تو فائدے سے محروم نہیں رہتا۔ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس میں کیسا انقلاب ہوگا اور کتنے فائدے ہوں گے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو، چند دن وہ اللہ والوں کے ساتھ رہا، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھو، پیغمبر کا بیٹا ہے مگر وہ ایمان نہیں لایا، اس نے ان کی صحبت کو قبول نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ خاندان نبوت سے اس کا نام کاٹ دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس سے کیا پتہ چلا؟ صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھوں لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔
کتے جیسی مخلوق بھی اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں آ گیا تو اس کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ ایک بزرگ تھے دلی میں، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ وہ نکلے مسجد سے عبادت اور ریاضت کے بعد، سامنے کتا آ گیا، ان کی نظر کتے پہ پڑ گئی، تو کہتے ہیں اس کتے پر نظر پڑنے کا نتیجہ یہ تھا کہ جتنے دلی کے کتے تھے سب اس کتے کا احترام کرنے لگے، سب اس کا احترام کرنے لگے۔ وہ نظر کتے پہ پڑی تو کتے احترام کرنے، اگر کسی انسان پہ پڑ جاتی تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی صحبت، اپنی صحبت کو دیکھو، کس صحبت میں ہو تم، نیک لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے شیر کی کھال، چیتے کی کھال، درندوں کی کھال، اس کو دماغت دینے کے بعد، اس کو یعنی رنگنے کے بعد، صحیح سالم بنانے کے بعد اس کے پہننے کو منع کیا، اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس پر بیٹھو گے تو درندگی کے اثرات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے، اگر وہ کھال پہنو گے تو تمہارے اندر درندوں والی صفات پیدا ہو جائیں گے۔ صحبت میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ سوچئے جب اصحاب کہف کی صحبت سے کتے کو اتنا فیض پہنچا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ نے کیسا اثر رکھا تھا کہ صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے چوکھٹ پر۔ اس آیت کریمہ کی خاصیت، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں پہنچ جائیں جہاں کتوں کا دبدبا ہو، بعض علاقے میں کتے اور شیر ہوتے ہیں، نکلنا مشکل، دوڑاتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، انجیکشن لگتے ہیں، تو کتوں کے شر سے بچنے کے لیے جب آپ دیکھیں کہ کتے ہیں یہاں پر، یہ کاٹ بھی سکتے ہیں، یہ بھونک رہے ہیں، نئے آدمی ہیں، تو اسی آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کتوں کے شر سے بچا لے گا۔ کون سی آیت ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے چوکھٹ پر۔ چوکھٹ کا مطلب دروازے پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کرامت ان کی تھی اصحاب کہف کی؟ اللہ نے ان کو ایک چیز اور عطا کی تھی کہ ان کے اوپر اللہ نے ایسی ہیبت اور ایسی عظمت ان کی رکھی تھی، ایسا رعب پیدا کر دیا تھا ان کی شکلوں میں کہ کوئی آدمی اگر ان کو دیکھنے جاتا تو فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، مرعوب ہو جاتا۔ یہ کیوں کیا تھا خدا نے؟ تاکہ کوئی آدمی ان کو سوتے میں تکلیف نہ پہنچائے۔ حفاظت دیکھیے، اللہ کی حفاظت کے انداز دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم جھانک کر دیکھو ان کو۔ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ نبی کو مخاطب کیا، مگر مخاطب دوسرے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوں، پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوں۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان سے رعب میں بھر جائے، آپ کے دل میں ان کا رعب بھر جائے۔ اللہ نے ان کو اس حالت میں رکھا، ایسا جلال اور عظمت عطا فرمائی کہ اگر جھانک کر کے دیکھو تو کیا ہوگا؟ پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہو، اور دل ان کے رعب اور ہیبت سے
بھر جائے۔ چنانچہ 300 سال تک وہ اسی طرح سوتے رہے۔ اگر کوئی آدمی اتفاق سے پہنچ بھی گیا تو اس نے کیا کیا، دیکھا اور دیکھتے ہی وہاں سے چپ چاپ باہر چلا آیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے حفاظتی انتظام تھا۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہ کی ان سے ملاقات ہوئی، آگے ذکر آ رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ جا کے دوبارہ وہاں لیٹے تو ان پہ اوپر موت طاری ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی رئیس المفسرین، یہ غار جو ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے، اصحاب کہف کا غار 3 جگہ اس کے بارے میں آتا ہے، غرناطہ میں، روم کے علاقے میں، اور اسی طریقے سے نینوا کے علاقے میں ایسے غار پائے گئے جہاں پہ لوگوں کی لاشوں کے ڈھانچے تھے، دروازے پر کتے کے بھی ڈھانچہ پڑا تھا، تو یہ غار ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں روم کے علاقے میں جہاد میں ہم گئے، روم عیسائیوں کا علاقہ، اور یہ بات کب کی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کی۔ کس زمانے کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے ہیں وہاں مشہور تھا اس غار میں کچھ لاشیں ہیں اور کتے کا ڈھانچہ بھی ہے، اصحاب کہف کا غار یہی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وہاں جانے کا ارادہ کیا، تو میں نے ان کو منع کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہو، اور رعب سے آپ کا سینہ بھر جائے گا۔ اللہ کے نبی تو سب سے افضل ہے اور بڑا طاقتور دل ہے آپ کا، جب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے تو آپ وہاں نہ جائیے۔ مگر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ یہاں پر جو قرآن میں کہا گیا ہے اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو بھاگ کھڑے ہوں، اس میں نبی سے کہا گیا، مگر نبی مراد نہیں ہے، نبی کی امت مراد ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ آدمیوں کو وہاں بھیجا، جا کہ بھائی دیکھو۔ مگر جب وہ گئے تو اندر سے اتنی تیز ہوا آئی جنہیں سب کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اللہ فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر آپ ان کو جھانک کر کے دیکھیں تو آپ پیٹھ دے کر کے بھاگیں گے ان سے، اور بھر جائیں گے تجھ میں ان کی دہشت، وَالْمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی دہشت بھر جائے گی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ کس طرح؟ جیسے ہم نے اپنی قدرت سے ان کو 300 سال تک سلایا، بغیر کھلائے اور پلائے ہم نے ان کو سوتا رکھا، اسی طریقے سے ہم نے 300 سال کے بعد ان کو جگایا۔ کاہے کے لیے جگایا؟ جب آدمی جاگے گا اور لمبے عرصے تک سوتا رہا تو کیا ہوگا؟ پوچھے گا آپس میں وہ کتنی دیر سوئے۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، چنانچہ یہی ہوا جب وہ سو کے اٹھے تو ان میں سے ایک نے ان سے کہا کم لبثتم، کتنے دن رہے یہاں، کتنے دن تم ٹھہرے اس حالت میں؟ تو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو وہ کہنے لگے یا تو ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ کتنے دن؟ کتنے دن؟ ایک دن یا تو ایک پورا دن رہے، یہ پورا دن میں نہیں بلکہ دن کا ایک حصہ۔ اور رہے کتنے دن؟ 300 سال۔ کیوں کہا انہوں نے یہ؟ کہتے ہیں اس لیے جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو صبح کا ٹائم تھا، اور جب اللہ نے ان کو جگایا تو شام کا ٹائم تھا، اس لیے وہ سمجھے ایک دن یا تو یہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن کہاں ہے یہ، یا انہوں نے سوچا یہ صبح آئے تھے اور شام کو اللہ میں نے جگا دیا، دن کا حصہ۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد کیا کہا؟
قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے اس چکر میں مت پڑو کتنے دن رہے کتنے دن نہیں رہے، سچی بات یہ ہے کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کتنے دن۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بما لبثتم، جتنی مدت تم یہاں پر رہے ہو۔ یعنی ایسے موقع پر آدمی کو بحث نہیں کرنا چاہیے، جو چیز معلوم نہ ہو اس کا حوالہ، اس کا علم اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ کہنے لگے اب یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کتنے دن رہے کتنے دن نہیں رہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دن رہے، اب جو ضروری کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ 300 سال تک سوتے رہے تب تو بھوک لگی نہیں، اب جب اللہ نے ان کو جگایا تو کیا ہوا؟ بھوک نے ان کو ستایا، تو کہنے پہلے کھانے کا انتظام کرو، بحث بعد میں کرنا ہے، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی آدمی کو بھیجو شہر میں وہ کھانا لائے، کیا کہا؟ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھیجو اپنے لوگوں میں سے ایک آدمی کو بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، یہ روپیہ دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف۔ مدینے سے مراد شہر، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ اور اب جو ہے مدینہ جب بولا جاتا ہے تو ایک ہی شہر ہوتا ہے، ہیں تو بہت سارے شہر، مگر شہر کہلائے جانے کے لائق کون ہے؟ ایک ہی شہر ہے، اور وہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ جیسے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ کتابوں تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں ہیں، مگر کتاب کہلانے کے لائق یہی کتاب ہے، یہی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھیجو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف کسی آدمی کو، اور کیا کرے؟ وہ کھانا لے کر کے آئے، مگر ایک بات یاد رکھنا، کیا؟ کھانا جو ہے وہ حرام کا نہیں، حلال کا ہو۔ بت پرستی کا زمانہ تھا اور جانور بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے، لہذا جو صاحب کھانا لینے جائیں وہ یہ نہیں حرام و حلال کی پرواہ نہ کریں، بلکہ تحقیق کر کے حلال کھانا لائیں۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، تو بھیجو ایک آدمی کو یہ روپیہ دے کر اس شہر میں، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، طیب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ لوگ بزرگ تھے، مگر جب غار میں گئے تھے تو تھوڑا روپیہ بھی ساتھ میں لے کے گئے تھے، تو ساتھ میں تھوڑا سا روپیہ پیسہ رکھنا یہ بزرگی کے خلاف ہے نہیں ہے؟ کیا معلوم ضرورت پڑ جائے؟ اللہ نے پیسہ اسی لیے دیا ہے۔ تو یہ پیسہ لے کر کے جاؤ، ایک آدمی جائے اور شہر میں، اور اس کے بعد تحقیق کر کے کھانا لائے کون سا؟ حلال و طیب۔ لیکن فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ لائے تمہارے پاس اس پیسے سے کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، مگر یہ کام جب وہ کرے، کھانا لینے جائے اور لے کے آئے، اور حلال کھانا بیان کے درمیان بھی دیتے ہیں، آپ نے دیا کریے، حلال کھانا جائے اور حلال کھانا لے کے آئے، مگر یہ سارے کام وہ ایسے کرے، بڑی ہوشیاری سے، خوش تدبیری سے کرے۔ اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ زمانہ وہی زمانہ ہے 300 سال پہلے والا، ظالم بادشاہ کا، بت پرستی کا، لہذا اگر گئے اور پتہ چل گیا ہم یہاں غار میں چھپے ہوئے ہیں تو پھر خیریت نہیں ہے، ہمیں مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، یا ان کا ظلم برداشت نہ کر کے ہم خود اپنے دین اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور اگر دین کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ،
اور وہ آدمی یہ کام خوش اسلوبی سے کرے، ہوشیاری سے کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ بتانا خبر ہونے دے تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے، ہوشیاری چپکے سے جائے۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، اس لیے کہ اگر وہ لوگ تمہارے حالت پر مطلع ہو گئے اور جان گئے کہ وہ آدمی جو بھاگے تھے وہ مل گئے ہیں، یرجموکم، تو وہ تمہیں پتھروں سے مار مار کر کیا کریں گے؟ ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے کہ ان کی قوم میں مذہب چھوڑنے والے کی سزا یہی تھی، اس کو مار مار کے پوری قوم اس کے اوپر جھٹ جاتی تھی، چندے کی مار پڑتی تھی اور وہ آدمی مر جاتا تھا۔ ایسا نہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو بھاگ گئے تھے، یہ دروازہ کس نے کھلا چھوڑا؟ یہ لوگ جو بھاگ گئے تھے وہ اس غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہم ان یظہروا علیکم، وہ لوگ اگر خبر پائیں گے تمہاری، یرجموکم، تو تمہیں مار ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے مذہب میں دوبارہ لوٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر مجبوراً تم نے ان کا مذہب پھر سے اختیار کر لیا تو تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، جس طریقے سے ہم نے 900-300 سال تک ان کو سلائے رکھا، اور جس طریقے سے ہم نے ان کو 300 سال کے بعد جگایا، اسی طریقے سے ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع بھی کر دیا، ان کے قصے پر، ان کے واقعے پر ہم نے اس زمانے کے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ 300 سال تک سوتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم بھی سلامت رکھے اور روح بھی ان کی سلامت رکھی۔ جس طرح 300 سال سنانے کے بعد اللہ نے جگا دیا، ایسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طریقے سے ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر اطلاع دے دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی اور مرنے کے بعد زندگی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کھانا لینے کے لیے جب صاحب گئے، ان کا نام تھا تملیخہ، اور جس زمانے میں یہ لوگ چھپے تھے، جو ظالم بادشاہ تھا بت پرست، اس کا نام تھا دقیانوس، اور اس زمانے میں اس شہر کا نام تھا افسوس۔ افسوس کب؟ جب یہ لوگ جا کے چھپے تھے، جب بت پرستی کا زمانہ تھا، جب ظالم دقیانوس کا زمانہ تھا، اس زمانے میں شہر کا نام کیا تھا؟ افسوس، اور بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ اب جب اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا 300 سال کے بعد، اب زمانہ بدل چکا، بادشاہ بدل چکا، لوگوں کا مذہب بدل چکا، راستے بدل چکے، دکانیں بدل چکی، دکاندار بدل چکے، اب اس شہر کا نام بھی بدل چکا تھا۔ اس شہر کا اب نام کیا تھا؟ ترتوس۔ ترتوس، اور بادشاہ کا نام بھی بدل چکا تھا، بیدسوس ہے شہر کا نام، پہلے افسوس، پھر جب بدلا تو کیا ہوا 300 سال کے بعد؟ ترتوس۔ پہلے جو بادشاہ ظالم و بت پرست تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اور اب جو بادشاہ ہے اس کا نام کیا؟ بیدسوس۔ اور اصحاب کہف کا وہ کتا، اس کا نام ہے قطمیر، اور اصحاب کہف کے وہ ساتھی جو کھانا لینے کے لیے گئے تھے ان کا نام تھا تملیخہ۔ کیا؟ تملیخہ۔ اب یہ جب پہنچے کھانا لینے کے لیے، دیکھا راستے بدلے ہوئے ہیں، شہر بدلا ہوا ہے، لوگ بدلے ہوئے ہیں، حیرت میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر ان کو ایک دم سے ہوش آیا، خواب دیکھ رہے ہیں،
یہ کہیں اور بھٹک کے چلے آئے؟ پھر خیال کیا ارے ہم تو کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ایک دکان پہ پہنچ گئے، کھانے کی دکان تھی، اور اس سے کہا مجھے کھانا دے دو۔ جب پیسہ دیا، اس نے پیسہ دیکھا پرانے زمانے کا سکہ، مہر بھی اس پہ لگی ہوئی پرانے زمانے کی۔ کہا یہ کہاں سے لائے تم؟ کہاں کے رہنے والے؟ کہا ہم اسی شہر کے رہنے والے، اسی شہر کا سکہ ہے۔ کہا یہ بہت پرانا سکہ ہے۔ اس نے دوسرے کو دکھایا، اس نے تیسرے کو دکھایا، سب لوگ کہنے لگے لگتا ہے گڑا ہوا خزانہ ان کو مل گیا ہے، اسی میں سے یہ سکہ ان کو ملا ہے، ورنہ اس زمانے میں یہ سکہ کہاں؟ اب ہوتے ہوتے یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نیک آدمی تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اس زمانے میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی تو ہے، لیکن خالی روح زندہ ہوگی یا جسم بھی سڑنے گلنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ اس میں اختلاف تھا رعایا میں۔ بادشاہ چاہتا تھا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی رہنمائی ملے، کچھ ایسی دلیل مل جائے جس سے ہماری پبلک اور رعایا کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب کے صحیح عقیدے ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ دعا کر رہا تھا، اور اسی زمانے میں اللہ نے ان سب کو جگا دیا۔ بادشاہ تک جب ان کو لے جایا گیا تو بادشاہ نے ان سے سوالات کیے، اور پھر وہ تختی نکالی جس تختی پر اس زمانے کے بادشاہ نے نام ان کے لکھوا دیے تھے۔ یہ نوجوان تھے، دین انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ کہیں بھاگ گئے تھے، ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر نہیں ملے، جب یہ ملے تو ان کو سزا دی جائے۔ بادشاہ نے اس تختی سے ملایا قصہ پورا اور نام بھی اس سے پوچھا، تو بادشاہ کو یقین ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں۔ پھر بادشاہ ان کے ساتھ باقاعدہ اصحاب کہف کے غار تک آیا، اکیلا نہیں، پوری پبلک کو لے کر کے آیا تاکہ اللہ کی قدرت کی نشانی دکھائے کہ 300 سال تک سلانے کے بعد خدا نے ان کو دوبارہ جگہ دیا اور جسم سلامت ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ مرنے کے بعد، جسم سڑنے گلنے کے بعد بھی اللہ دوبارہ جسم کے ساتھ ہی دوبارہ زندہ کرے۔ جب بادشاہ دروازے پر پہنچا ان سے ملنے کے لیے، تو وہ صاحب جو تھے تملیغ، انہوں نے بادشاہ سے کہا آپ رک جائیے، پہلے ہم جائیں اپنے ساتھیوں کو بتا دیں، کہیں وہ گھبرا نہ جائے کہ پکڑنے کے لیے لوگ آ گئے۔ جا کے بتایا کہ بادشاہ بدل چکا ہے، ملک بدل چکا ہے، لوگوں کے عقیدے بدل چکے ہیں، سب اسلامی عقیدے رکھ رہے ہیں، اور بادشاہ سلامت تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ ساتھیوں سے بادشاہ سلامت کی ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، معانقے ہوئے، اس کے بعد وہ جا کر کے وہیں لیٹ گئے، وہیں جہاں کھا پی کے لیٹ گئے۔ اور جب لیٹ گئے تو پہلے تو اللہ نے نیند طاری کی تھی، اب اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ جب موت طاری کر دی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کا دروازہ غار کا بند کر دیا جائے، اور یہاں پر یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنا دی جائے۔ تو کچھ لوگ کہنے پارک بنا دیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہوگا ہسپتال بنا دیا جائے، مگر جو صاحبان حکومت تھے ان لوگوں نے کہا نہیں، یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ کاہے کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ خدا نہیں ہے، بلکہ یہ سب خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے خبر ظاہر کر دی ان کی،
لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے وان الساعۃ لا ریب فیہا اور قیامت کے آنے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے اذ یتنازعون بینہم جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنی بات پر فقالو تو پھر کہنے لگے ابنو علیہم بنیانا ان کے پاس ایک عمارت بنا دو پھر اس میں جھگڑا ہوا کیا جھگڑا ہوا کون سی عمارت بنائی جائے ربہم اعلم بہم جب عمارت بنانے کی بات آئی تو کہنے ان کا خاندان کون تھا ان کا شجرہ کون سا تھا یہ کس کی اولاد ہیں یہ سب بھی تو لکھنا چاہیے ان کا اس چکر میں نہ پڑو اللہ جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں کن کی اولاد ہیں ربہم اعلم بہم ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال قال الذین غلبوا علی امرہم تو کہاں ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے کام پر یعنی جو صاحب اقتدار تھے صاحب حکومت تھے انہوں نے کیا کہا لنتخذن علیہم مسجدا ہم بنائیں گے یہاں پر مسجد کاہے کے لیے تاکہ پتہ چلے یہ سب عبادت گزار لوگ تھے اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بزرگی اور ولایت کا مقام عطا فرمایا کہیں لوگ ان کی پوجا نہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر جب یہ قصہ آپ بیان کریں گے تو لوگ آپس میں کہیں گے کیا کہ اصحاب کہف تھے کتنے آپس میں لوگ بحث کریں گے اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اللہ کہتا کیا بحث کریں گے سنیے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم اب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے ان کا چوتھا کتا تھا وَيَقُولُونَ اور کہیں گے کچھ لوگ کیا کہیں گے خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وہ 5 تھے ان کا چھٹا کتا تھا رجمم بالغیب اندازے سے یہ بات کہیں گے ان کے بعد کوئی دلیل نہیں کوئی کہے گا 3 تھے چوتھا کتا تھا کوئی کہے گا 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا یہی بات صحیح ہے کون سی والی 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا کیوں اللہ نے پہلے دونوں باتیں جب بتائیں تو کیا کہا کچھ لوگوں کے 3 تھے چوتھا کتا تھا کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ بات وہ اندازے سے کہیں گے لیکن جب اللہ نے تیسری بات ذکر کی وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا اندازے سے کہیں گے یہ قرینہ اس بات کا ہے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی 7 اور 8واں ان کا کتا تھا اب کچھ لوگوں کو اس میں بھی بحث ہوتی ہے کتا تھا تو مگر وہ کتا کس کلر کا تھا کس کلر کا کتا تھا یعنی اس طرح کے بیجا سوالات خامخواہی کے سوالات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام کی قبر کہاں پہ اب کیا ہے اگر معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا ہو سکتا وہاں بھی چادر چڑھانے پہنچ جائیں چراغ جلانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ جب لوگ بحث کریں اے پیغمبر وہ 3 تھے چوتھا کتا تھا 5 تھے چھٹا کتا تھا 7 تھے 8واں کتا تھا تو ان سے کہہ دو کیا کہہ دو ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ آپ کہہ دیئے اے پیغمبر میرا رب جانتا ہے ان کی صحیح تعداد مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ان کی صحیح تعداد کو کوئی نہیں جانتا مگر تھوڑے لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ تھوڑے لوگ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم فقہ التاویل اللہم علمہ التاویل اے اللہ ان کو قرآن کا عالم بنا دے وہ کہتے ہیں اللہ کہتا کچھ لوگ جانتے ہیں ان کچھ لوگوں میں سے ہم بھی ہیں ان کچھ لوگوں میں سے کون کہتا تھا
حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اللہ کہتا وما یعلمہم الا قلیل، اور ان کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ اللہ کہتا تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو تھوڑے لوگ جانتے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں۔ کون کہتا تھا؟ عبداللہ ابن عباس۔ اور وہی کہتے تھے ان کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو آپ بحث نہ کیجئے اس بارے میں۔ یہودی کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، آپ سے تعداد میں بحث کر رہے آئیں گے، آپ بتائیے کتنے تھے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ ان سے ان کے بارے میں بحث نہ کیجئے مگر تھوڑی سی۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے آپ سوال بھی نہ کیجئے۔ اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، توریت والے، آپ لوگ بتائیے کہ وہ اصحاب کہف کیسے تھے؟ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے اتنا کافی ہے، اور جن چیزوں کی تفصیلات لوگ کھود کرید کر رہے ہیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبستہ تبسم بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ام تمیم بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ امت کے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کو عقیدوں کی، اعمال کی، اخلاق اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے اللہ غیب سے ان سب کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے اللہ پوری امت کو نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما دے۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے غیب سے مناسب رشتوں کے انتظامات پیدا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔